اس پہ بھی ذرا خاص توجہ رکھیے کہ حب فاطمہ جواز صراط کا ذریعہ، پورے صراط سے جواز گزرنے کا ذریعہ حب فاطمہ. اور اب دوسری حدیث مبغض فاطمہ فی النار، اور جو فاطمہ کا دشمن ہے نبی نے کہا وہ جہنم میں ہے، جہنم میں جائے گا نہیں، جہنم میں ہے. یہ دنیا ہی جہنم ہے اگر حب فاطمہ نے دی. دیکھیے مبغض فاطمہ فی النار. اللہ اکبر. یعنی نماز کے بارے میں قبلہ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو غیبت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو ستم ڈھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، ظالم جہنم میں جائے گا، چور ڈاکو جہنم میں جائے گا، تارک حج جہنم میں جائے گا، تارک زکات جہنم میں جائے گا. مگر جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ جائے گا نہیں، وہ ہے ہی جہنم میں. لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ حدیث شریف آج ذرا رکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو. ہمارے علماء کرام نے تو قبلہ بڑا کام کیا ہے. 6-7 ہزار صفحات کی کتابیں لکھی ہیں صرف حب فاطمہ پر. ہمارے علماء تشیع نے بڑا کام کیا ہے اور یہی کام آج دنیا کے سامنے آ رہا ہے تو دنیا بڑی پریشان ہو رہی ہے. مجھ سے بھی میرے دوست پوچھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب بھی آپ کا کوئی دن آتا ہے آپ کوئی نیا آرٹیکل اس شخصیت کے بارے میں کچھ نئے فضائل آپ لکھ دیتے ہیں. ہم جو پچھلے سال کا دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو کچھ اور میٹیریل تھا، اس سال کا کچھ اور میٹیریل ہے. میں نے کہا نیا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نیا ہے، اس لیے کہ جس کی نیت خراب ہے اس کے لیے ہر روز ہی نیا ہے. تو یہ حدیث شریف بھی آپ نے سماعت فرما لی. اب ایک حدیث اس پر خاص توجہ کا طالب ہوں، آج پہلی مرتبہ عزت حاصل کر رہا ہوں حسینیہ کے اس منبر سے اس حدیث کو مومنین و مومنات کی خدمت میں پیش کرنے کی. یہ بھی دونوں مکاتب نے لکھی ہے. مبغض فاطمہ یحشر یوم القیامت یہودیا، جو دشمن فاطمہ ہے اگرچہ کلمہ گو کیوں نہ ہو، اگرچہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، قاری اور نمازی حاجی کیوں نہ ہو، جب قیامت میں آئے گا تو یہودی محشور ہوگا، مسلمانوں کی صفوں میں نہیں. مجھے آپ کو اندازہ ہوا؟ یہ میں چاہتا ہوں انٹرنیٹ پہ دنیا دیکھے اور سنے، انہیں پتہ چلے کہ حب فاطمہ تو 100 جگہ کام آئے گی. قرض کیا تھا یاد ہے نا؟ حب فاطمہ نبی نے کہا حب فاطمہ تنفع فی مئات مواطن، میری بیٹی کی محبت قیامت کے دن اس دنیا کے بعد 100 جگہ کام آئے گی. ایسر الموت والقبر والصراط، ان میں سے چھوٹے چھوٹے مقام ہیں موت، قبر اور بلے صراط. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ جو الخصائص الفاطمیہ ہیں ان میں ایک حدیث قدسی بھی سن لیجیے. اب تک تو حدیث نبوی چل رہی تھی، اب حدیث قدسی یعنی اللہ کی حدیث. دیکھیے اللہ کی بھی حدیث ہوتی ہے، ہمارے اہل حدیث کو یہ پتہ نہیں تھا، انہیں میں نے بتایا کہ اللہ کی بھی حدیث ہوتی ہے. جی ہاں، عجیب بات یہ ہے. اللہ اکبر. یعنی عجیب عجیب فرقے بن رہے ہیں، خدا جانتا ہے فرقے بھی عجیب عجیب بن رہے ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں، ابھی ان کی کال بھی آئی تھی، آج ان کی کلاس کی چھٹی ہو گئی، مجھے بتانا ہی بھول گیا بیچاروں کو. وہ وہاں پوری کلاس بیٹھی رہی، اہل سنت کے جو علماء جو پڑھتے ہیں ان میں سے وہ انہوں نے حافظ صاحب نے کال بھی کی، وہ اہل حدیث سے ہیں. تو میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں نا؟ کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا پھر اہل قرآن تو نہیں نا؟ آپ اہل حدیث اہل قرآن تو نہیں؟ کہہ رہے نہیں اہل قرآن بھی. تو خیر بہرحال یہ اہل حدیث کو بھی میں نے بتایا پہلی مرتبہ کہ حدیث قدسی بھی کوئی شے ہے. وہ کیا ہے قبلہ؟ پوچھ رہے کہ میں نے کہا حدیث قدسی وہ کلام الہی
کہ جو کمپائل شکل میں کسی بک یا بکلیٹ میں نہیں آیا مگر ہے اللہ کا کلام. تو مجھ سے میرے دوست نے پوچھا، میرے شاگرد نے جو اہل حدیث سے تھے، کہ یہ ہمیں پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، آج کیوں پتہ چل رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کے بزرگوں سے کبھی اللہ نے بات کی ہو تو پتہ چلے گا. ملاحظہ کیا ہے نا؟ تو اب یہ اہل حدیث، حدیث قدسی، اس حدیث پہ خاص توجہ رہے. تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ کی حدیث قدسی